نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورضوان من الله اکبر صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص سے ہم جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں حاضر ہیں۔ باری تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن اور مقصد حیات انسان۔ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 72 میں فرمایا اور اللہ کی طرف سے رضا کا حاصل ہو جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سورہ الحشر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح مزید برآں فرمایا کہ بندے کی بندگی کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی جان، اپنی زندگی کو اپنے مولا کی رضا اور خوشنودی کے لیے وقف کر دے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان کا سودا کر دیتے ہیں۔ انسان اس کائنات ارضی میں لباس بشریت پہن کر اپنی عقل و خرد اور شعور و فراست کی دنیا میں غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں خلق کیا گیا ہے، اس دنیا میں میرے پیدا کیے جانے کا مقصود کیا ہے۔ یہ آواز انسان کی فطرت کی گہرائیوں سے بلند ہوتی ہوئی اس کی زبان پر یوں بار بار ورد کرتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے منزل و مقصد کی سیدھی راہ دکھانے والے رب، میری زندگی کی سیدھی راہ مجھے بھی دکھا دے، ہم سب کو دکھا دے۔ حاضرین گرامی قدر، اس بات پر ایک لمحے کے لیے تعجب ہوتا ہے کہ یہاں پر سوال صراط مستقیم کا نہیں بنتا، بلکہ یہاں پر سوال مقصد حیات اور منزل مراد کا ہونا چاہیے تھا۔ صاف ظاہر ہے کوئی بھی راہ منزل کے بغیر اپنی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اور راہ کی حیثیت ہمیشہ منزل کے حوالے سے متعین ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی نظر میں کسی منزل، کسی مقصد اور کسی نصب العین کو متعین کرتا ہے، پھر اس کے دل میں منزل تک پہنچنے کی آرزو پیدا ہوتی ہے۔ جب وہ آرزو شدت اختیار کرتی ہے اور اصول مقصد کا شوق انسان کو بے چین کر دیتا ہے، تو وہ شخص اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور عازم سفر ہو جاتا ہے۔ اس وقت متعین منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستے کی ضرورت ہوتی ہے، اور منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ صراط مستقیم ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے یہاں صراط مستقیم کا سوال کر کے در حقیقت منزل، مقصد اور نصب العین ہی کا
سوال کیا جا رہا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بندے کا سوال منزل اور استفسار نصب العین لفظ ہدنا کے ساتھ ہے۔ باری تعالیٰ بندے کو منزل مراد اور مقصد حیات اور نصب العین کی رہنمائی اور ہدایت تین اعتبارات سے کرتا ہے۔ کچھ اس کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ عرفان الغایہ کے ذریعے مقصد حیات کی رہنمائی دیتا ہے، اور اس طریق کے ذریعے ان کو مقصد حیات اور نصب العین کا صرف اور صرف فہم اور شعور عطا کر دیتا ہے، اور منزل مراد کی صحیح معرفت سے نواز دیتا ہے۔ اور کچھ اس کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے مقام و مرتبہ اور نفس کے مطابق اراۃ الطریق کے ذریعے صرف اور صرف مقصد حیات کا راستہ اور طریق دکھا دیتا ہے، جس پر وہ چل کر اپنی منزل حیات پر بآسانی پہنچ جاتے ہیں۔ اور کچھ اس کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے مقام و مرتبہ کے مطابق ایصال الی المطلوب کے طریق پر منزل مقصود اور مقصد حیات تک خود رب اپنے فضل سے پہنچا دیتا ہے، تاکہ راستے میں ان کے بھٹکنے اور گمراہ ہونے کا خطرہ اور خدشہ بھی باقی نہ رہے۔ اور جو بندے اس زندگی میں صراط مستقیم کی ان تینوں راہوں پر چلنے والے بن جاتے ہیں، وہ مقصد حیات کو پانے والے ہو جاتے ہیں، اور یہ بندے مخلصین ہو جاتے ہیں، منعمین ہو جاتے ہیں اور مومنین ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندے صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں اور مقصد حیات کو بھول جاتے ہیں، وہ مغضوبین میں شمار ہونے لگتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر دالین ہو جاتے ہیں۔ یہاں قرآن نے انسان کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے راستے اور طریقہ کار کو دریافت کرنے کی ایک آرزو پیدا کی ہے، اور اس اسلوب سے اس حقیقت کو بھی تمام انسانوں پر عیاں کر دیا ہے کہ اسلام محض فکر کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عزم و ارادے کا نام بھی ہے۔ اسلام محض علم کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی نام ہے۔ اسلام محض تبلیغ ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تعمیل کا بھی نام ہے۔ اور اسلام محض توجیہ کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ تخلیق کا بھی نام ہے۔ اسلام محض مقصود حیات کو جاننے ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ شاہراہ حیات میں ثابت قدمی سے چل کر اس کو پانے کا بھی نام ہے۔ اور اسلام محض فقط نظریہ فلسفہ ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ زندہ عملی جد و جہد کا نام ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلام میں جب کوئی شخص داخل ہوتا ہے اور قلب و ذہن سے قبولیت اسلام کا اعلان کرتا ہے، تو پھر وہ اس کائنات کو اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آسمان کی بلندیوں، زمین کی گہرائیوں میں جب وہ غور و فکر کرتا ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تخلیق میں تفکر اور تدبر شروع کر دیتا ہے، تو اس کی خارج کی کائنات کی ہر سمت سے، ہر جہت سے اس کو یہ آواز سنائی دیتی ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس پر گواہی اور شہادت دیتا ہے، اور کائنات ارضی اور سماوی کا ایک ایک کونے سے اس کو یہ صدائے باز گشت سنائی دیتی ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہے میرے پروردگار تو نے اس کائنات کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی حصہ بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ تو وہ انسان جو اس کائنات کا کے ماتھے کا جھومر ہے، وہ انسان جو اس کون و مکان اور اس زمن و زمان کا دولہا ہے، جس کے سر پر تعظیم و تکریم کا
تاج سجایا گیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور جس کو افضل الخلق اور اشرف الخلق کا اعزاز بخشا گیا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور جس کو اس کائنات میں اپنی نیابت اور خلافت کے لیے خود خدا نے چنا ہے۔ اور یہ چنیدہ خدا کیسے اور کس طرح اپنی حیات میں بے مقصد ہو سکتا ہے جب انسان نے اہدنا الصراط المستقیم کے تحت اس صراط مستقیم کی منزل کا سوال اپنے مولا سے کیا تو اس کی روح کی آتھا گہرائیوں سے یہ آواز اس تک پہنچتی ہے، اور اس سوال کا جواب بندے کو مولا کی طرف سے یوں سنایا جاتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا ہے میرے بندو سن لو، میں نے تمام جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت و قربت اور اپنی معرفت و رضا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم نے ہمیں الا لیعبدون کی منزل پر پہنچا دیا ہے۔ باری تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرتے ہوئے صراط مستقیم کو انعمت علیہم کے ساتھ مشخص کرتا ہے اور واضح کرتا ہے۔ اب لیعبدون کے مفہوم کی تعیین کی شدید انسان کو حاجت اور ضرورت پیش آتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم کون سا لیا جائے؟ قرآن نے اس تصور عبادت کو بڑی جامعیت کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ فرمایا عبادت سراسر نیکی کا نام ہے، مگر نیکی کی حقیقت اسلام میں کیا ہے؟ اور خود قرآن سے اس بات کو اپنے بندوں کو باری تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب واقام الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں فرمایا نیکی اور عبادت یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی اور اصل عبادت یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اللہ کی ذات پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، پیغمبروں پر، پھر اللہ کی محبت میں اپنے ایمان کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے اپنا سرمایہ و دولت خرچ کرے، مستحق رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور دیگر حاجت مندوں اور عام لوگوں کو توقع غلامی سے آزاد کرنے پر اپنا روپیہ، اپنی دولت خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، جب وعدہ کرے تو اپنے قول کو پورا کرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، مصائب و آلام میں، مشکلات و شدائد میں، جنگ و جدال کے وقت میں، یہی فرمایا سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اب اس آیہ کریمہ میں عبادت کا بڑا جامع، بڑا ہی معنی تصور خود باری تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے۔ ہم اپنے ذہنوں سے سمجھیں تو ممکن ہے کوئی عبادت کو صرف نماز تک ہی محدود کرے، کوئی حج تک اس کو مقید کرے، کوئی اسے روزے تک ہی محدود اور محصور کرے، کوئی اس کو زکوٰۃ تک محدود کرے، کوئی اس کو بڑھا کر خدمت خلق کو بھی اس میں شامل کر لے۔ تو فرمایا علی ھذا القیاس، پھر بھی اصل تصور عبادت جو اسلام کا ہے وہ نہ ہوگا جو تم اپنے ذہن سے سوچو گے، وہی عبادت مقصود ہے جو اللہ نے تمہیں اس قرآن کی اس آیہ کریمہ کے ذریعے بتا دی ہے۔ اس لیے اسلام نے جو تصور عبادت اس آیہ کریمہ کے ذریعے سے دیا ہے، اس میں صحت عقائد بھی ہے، اس میں حب الہی بھی ہے، اس میں مالی اثار بھی ہے، اس میں صحت اعمال بھی ہے، اس میں ایفائے عہد بھی ہے، اس میں معاشرے کے ناداروں، غریبوں، یتامہ، مساکین، غربا، فقراء اور غلاموں کی آزادی کے لیے انفاق کا عمل اور خدمت خلق بھی شامل ہے۔ اس میں مصائب و شدائد میں صبر و تحمل اور عزم و استقلال بھی شامل ہے۔ اس میں حق کی خاطر مخالفت و مخاصمت سے نہ گھبراتے ہوئے صبر کرنا بھی اور جہاد کرنا بھی شامل ہے۔ یہ سارے اجزاء
حاضرین گرامی قدر، جب باہم مل جاتے ہیں تو ان سب کے ملنے کے مجموعے کو نیکی کہتے ہیں، اور اسی کو قرآن کی نظر میں عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کو اگر ہم ایک فعل کے طور پر دیکھیں تو یہ فعل عبادت بذات خود، عبادت کا فعل بذات خود مقصود نہیں، بلکہ اس فعل عبادت کے ذریعے حاصل ہونے والا ثمر اور اس کا اثر اور اس فعل کا بھی مقصود ادا وہ مطلوب ہے، اور وہ چیز جو مطلوب ہے عبادت سے وہ رضوان من اللہ اکبر ہے۔ عبادت اس لیے ہے کہ وہ رب راضی ہو جائے۔ حاضرین گرامی قدر، اب یہ رضا الہی انسان کی زندگی کا اصل مقصد حیات ہے۔ انسان کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ وہ اپنے مولا کی رضا اور خوشنودی کو پالے۔ زکوٰۃ کا مال خرچ کرنا یہ مالی عبادت ہے، مگر اس انفاق فی المال کو علی حبہ، مولا کی محبت میں اور اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، انسان اللہ کی محبت کی خاطر اپنا مال اس کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اور نماز کو قائم کرنا ہے، اس لیے قائم کرنا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کا قیام اس لیے ہے کہ یاد مولا کی کوئی سبیل ہو جائے، حتیٰ کہ انسان کے ہر فعل کی بنیاد اور اساس اللہ کی رضا کا اصول ہو جائے۔ یہ طرز عمل اور رسول مقصد کی جد و جہد کہلاتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے ایسا کرے تو پس اسے ان قریب ہم بڑا ثواب ادا کریں گے۔ حاضرین گرامی قدر، اب سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اتنے بڑے مقصد حیات رضائے مولا کو پانے کے لیے خود انسان کی فطرت، انسان کا باطن اس کی کیا مدد کرتا ہے؟ انسان کی فطرت اس مقصد کے اصول کے لیے کس قدر انسان کی ممد و معاون بنتی ہے؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے انسانی فطرت کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، پھر اس فطرت کی انسانی وجود میں کار فرمائی کا ہمیں مطالعہ اور مشاہدہ کر لینا چاہیے، اور سب حقیقت روز روشن کی طرح ہمارے اوپر عیاں ہو جائے گی۔ تو فطرت کا مفہوم یہ ہے یا ایجاد الشیء علی ہیئتہ مترشحۃ بفعل من الافعال، مفردات میں امام راغب اصفہانی نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ فطرت انسان کے اندر ایک ایسی حیت اور قدرت کا نام ہے جو کسی نہ کسی انسان کے اندر سے فعل کو ظاہر کرتی ہے۔ تو گویا فطرت انسان سے کسی فعل کے ظہور کا نام ہے۔ اب یہ فطرت ہر انسان کے اندر دو اعتبار سے پائی جاتی ہے، ایک کو فطرت بالقوہ کہتے ہیں، دوسری کو فطرت بالفعل کہتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ فطرت بالقوہ، پوٹینشل نیچر، یہ اصل میں کیا ہے؟ اس سے مراد انسان کے اندر موجود وہ فطرتی احساسات ہیں جو ہر انسان کے اندر خلقاً موجود ہوتے ہیں۔ ان احساسات کے اظہار کو انسانی ضمیر کا نام دیا جاتا ہے۔ گویا ہر انسان کے اندر ضمیر کی آواز کو فطرت بالقوہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور دوسری چیز جو ہر انسان میں پائی جاتی ہے اس کو فطرت بالفعل، ایکچول نیچر کہتے ہیں۔ اس فطرت بالفعل سے مراد ہر انسان میں موجود نفسانی خواہشات ہیں، ہر انسان میں موجود طبعی داعیات ہیں جو ہر انسان سے ایک فعل اور ایک عمل کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت بالقوہ کے اندر باری تعالیٰ نے 4 چیزیں رکھی ہیں جن سے اس فطرت بالقوہ کا ڈھانچہ تشکیل پاتا ہے، اور یہی چیزیں اس فطرت بالقوہ کے لوازمات بنتی ہیں، جن میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی فطرت اقرار الوہیت سے آشنا کرائی گئی ہے۔ ہر انسان طبعاً اور خلقاً اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت کا قائل ہوتا ہے، اور اپنے رب کی طرف ہر انسان بہت زیادہ راغب ہوتا ہے۔ وہ اپنے وجود میں اللہ کی شان خالقیت اور شان ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے، اور اس کی فطرت بالقوہ میں الستو بربکم
قالوا بلا سورہ الاعراف کی اس آیا کریمہ کی حکمرانی کے مظاہر اور اس کے سائے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی طبیعت اور فطرت اقرار الوہیت اور اقرار ربوبیت کے لیے تیار ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے خدا انسان کی طبیعت میں خود موجود ہوتا ہے۔ خدا انسان کی فطرت کے اندر، اس کے باطن کے اندر، اس کی روح کی صورت میں انسان کے اندر رب نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، وہ موجود ہے۔ مختلف زمانوں میں لوگوں نے انسان کے اس فطرتی تقاضے کا غلط استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے اس انسان کی اس فطرتی کمزوری کی وجہ سے کبھی اس انسان کو مظاہر فطرت کے سامنے، مظاہر قدرت کے سامنے جھکایا گیا، کبھی اس کو اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کا پرستار بنایا گیا، کبھی اس کو شرک پرستی کی متعدد صورتوں میں پنسایا گیا اور الجھایا گیا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ بندے کی فطرت کی آواز اور ضمیر کی صدا یہ تھی کہ اس کائنات میں کوئی ہے ضرور اسی تلاش میں کہ کوئی ہے ضرور۔ انسان کبھی توحید پرست رہا، کبھی شرک پرست رہا، یہاں تک کہ بعثت رسالت محمدی کا زمانہ آ گیا۔ پیغام رسالت اور دعوت نبوت کو اپنی تمامیت اور بلاغیت کے ساتھ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچایا کہ آپ نے اس دعوت توحید کے اہتمام پر خود اعلان فرما دیا، انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی۔ صحیح بخاری فرمایا ہے، لوگو مجھے اس بات کا خوف و اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک پرستی میں مبتلا ہو جاؤ گے اور پھر شرک کی وادی میں چلے جاؤ گے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح انسان کی فطرت بالقوہ میں دوسری چیز جو ہر انسان میں موجود ہے وہ خیر و شر، نیکی و برائی، فجور و تقوی کا امتیاز ہے۔ ہر انسان خلقاً فطرتاً نیکی سے محبت کرتا ہے، بدی سے نفرت کرتا ہے۔ فطرت بالقوہ کے اس داغیے کی خبر قرآن یوں دیتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ باری تعالیٰ نے ہر انسانی نفس میں برائی اور اچھائی کا شعور ودیت کر دیا ہے۔ اسی حقیقت کو دوسرے مقام پر بڑے واشگاف الفاظ میں یوں بیان کیا، فَعَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ فرمایا ہم نے اس انسان کو اس زندگی میں نیکی اور بدی دونوں کی خبر دے دی ہے اور دونوں کی حقیقت بتا دی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، ہر انسان اپنے باطن میں اور اپنے لاشعور میں فطرت بالقوہ کے 4 چراغ جلاتا ہے اور ان کی روشنی پاتا ہے۔ کبھی اقرار الوہیت کا چراغ اسے روشنی دیتا ہے، کبھی فجور و تقوی کا دیا اس کی راہبری کرتا ہے، کبھی بصیرت نفس کی شمع اس کے ماحول کو روشن کرتی ہے، کبھی امانت کی ذمہ داری اس کے لیے سراج بنتی ہے۔ ہر انسان اپنے باطن میں یہ احساسات اور احساسات لے کر فطرت بالفعل کی طرف بڑھتا ہے، جو ہر انسان کے اندر دوسرا وصف ہے فطرت کا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ فطرت بالفعل کیا ہے، یہ کیسے متشکل ہوتی ہے۔ فطرت بالفعل انسان کی نفسانی خواہشات اور طبی داعیات کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور فطرت بالفعل ہر انسان کے عمل اور فعل سے نمایاں ہوتی ہے۔ ہر انسان کا فعل اس کی فطرت بالفعل کی ترجمانی کرتا ہے۔ قرآن فطرت بالفعل کے عناصر اور لوازمات کو یوں واضح کرتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ فرمایا لوگوں کی طبیعتوں کو مزین کیا گیا ہے فطرت بالفعل کی صورت میں۔ ان میں شہوانی اور نفسانی داعیات سے جو عورتوں، بچوں، سونے اور چاندی کے ڈھیروں اور آراستہ اور نشان زدہ گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتوں وغیرہ کی محبت سے متعلق ہے، یہ سارے فطرت بالفعل کے لوازمات ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، اس آیا کریمہ میں فطرت بالفعل کے مختلف مظاہر کو بیان کیا جا رہا ہے، جس میں حب الشہوات ہے، حب النساء ہے، حب البنانین ہے، حب القناطیر ہے، حب الذہب ہے، حب الفضہ ہے، حب الخیر ہے، حب الانعام ہے اور حب الحرث ہے۔ انسان کی دنیاوی زندگی کی کل حب الشہوات
یہی ہے، اور انسان کی ساری زندگی انہی حبوں اور انہی محبتوں کے گرد گھومتی رہتی ہے، اور یہی حب کبھی فطرت بالفعل میں شہوانی خواہشات کی صورت میں بے تابیوں کا مظاہرہ کرتی ہے، کبھی نفسانی داعیات کا روپ دھار کر انسان کو بے چین اور مضطرب رکھتی ہے، کبھی اولاد اور خونی قرابتوں کی محبت کا عنوان بن کر انسان سے ہر طرح کی جد و جہد کا تقاضا کرتی ہے، کبھی مال و زر کی زیادہ سے زیادہ حرص اور چاہت بن کر ہر جائز اور ناجائز طریقے اختیار کرنے پر انسان کو مجبور کرتی ہے، کبھی بڑے جاہ و منصب کی شدید طلب بن کر اس کا مجنون اور دیوانہ بناتی ہے، کبھی سونا اور چاندی کی شدید خواہش بن کر اپنی استعداد سے بھی بڑھ کر اقدام کراتی ہے، کبھی زمینوں اور جاگیروں کی محبت کی علامت بن کر ہر دستاویز پر اپنا نام کند کرانے، اپنا نام لکھوانے کے لیے آمادہ کرتی ہے، کبھی اعلیٰ نسل کے جانوروں کے زیادہ سے زیادہ باڑے بنانے اور ان کا ذخیرہ کرنے کی ترغیب دینے لگتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر یہ دو قوتیں خیر اور شر ہر وقت برسر پیکار رہتی ہیں، ان کی جنگ انسان کے باطن کے اندر ہر لمحہ ہوتی رہتی ہے، ان دونوں میں سے ہر لمحہ ایک کشمکش جاری رہتی ہے۔ قوت خیر فطرت بالقوہ انسان میں نیکی کو فروغ دینا چاہتی ہے، قوت شر فطرت بالفعل انسان میں برائی کی خواہش کو جنم دیتی ہے۔ ان دونوں قوتوں کا تقاضا باہم متضاد ہے، ان دونوں میں تضاد ختم کرنے کے لیے مطابقت، سازگاری اور ہم آہنگی پیدا کی جائے، مگر معاملہ پھر یہ آتا ہے نیکی اور بدی میں مطابقت نہیں ہو سکتی، دونوں کے تقاضے فطرتی ہیں اور ان دونوں کے تقاضوں کو کلیتاً ختم بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ان دونوں کو ایک دوسرے کی تکمیل سے روکا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انسانی شخصیت غیر متوازن ہو جائے گی۔ اب دونوں قوتوں میں ہمیں صرف توازن پیدا کرنا ہے، وہ اس طرح کہ فطرت بالقوہ قوت خیر کو غالب کر کے فطرت بالفعل قوت شر کو مغلوب کیا جائے، مگر اس طرح کے دونوں کے فطرتی تقاضے بھی پورے ہوتے رہیں۔ اگر فطرت بالفعل تقاضا شعور جو انسان نفسانی داعیات پر مشتمل ہے یہ غالب آ جائے تو لاشعور اور تقاضا نیکی مغلوب ہو جائے تو انسان کی شخصیت منفی طرز پر ڈل جائے گی اور یہ اپنے مقصد حیات سے دور ہو جائے گا۔ تقاضا شعور اور فطرت بالفعل کا یہ غلبہ اسے نفسانی داعیات اور نفسانی خواہشات کی پیروی اور ان کی مسلسل طلبی میں اتنا مصروف کر دے گا کہ یہ انسان بندہ خیر کی بجائے بندہ شر بن جائے گا، بندہ رحمان کی بجائے بندہ شیطان بن جائے گا، ایک اچھے انسان کی بجائے برا انسان بن جائے گا۔ نفسانی خواہشات اور داعیات کی اندھی چاہت اس کو اصل مقصد حیات سے دور کر دے گی اور یہ بندہ انسان مرتضی نہ بن سکے گا۔ قرآن کے مطابق اس کا نفس اس کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ قد خواب من دساہا، اگر انسان کے باطن میں اور اندر کی دنیا میں تقاضا لاشعور فطرت بالقوہ قوت خیر کا غلبہ ہو جائے تو اب یہ انسان بندہ رحمان بن جائے گا اور بندہ خیر کے طور پر جانا جائے گا اور انسان مرتضی بن جائے گا، ایک اچھا انسان بن جائے گا۔ اس کی فطرت بالقوہ کی طاقت اس کے نفس کے تمام تر داعیات کا تزکیہ کر دے گی اور یہی تزکیہ ہی اس کے لیے اس حیات دنیاوی اور حیات اخروی کے لیے فلاح و نجات کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے اس قوت کے غلبے کی حالت کو قرآن نے یوں بیان کیا، قد افلح من زکاہا، وہ شخص فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو نیکی سے نشو نما دی۔ حاضرین گرامی قدر، میں آخر کلام کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کروں گا، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں میں فطرت بالقوہ کو فروغ دیں اور اس کے خلقی میلانات کو قوی کریں اور اس کے تحت فطرت بالفعل کے طبی داعیات کو منظم کریں۔ اب ان دونوں تقاضوں کی تکمیل شرعی اصولوں کے مطابق ہونے لگے گی۔ شریعت کے تحت فطرت بالفعل کے طبی داعیات اور نفسانی خواہشات کی تکمیل بدی نہیں ہوتی ہے بلکہ عین نیکی بن جاتی ہے۔ جب فطرت بالفعل کو مادر پدر آزاد کر دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی شرعی پابندی نہیں رہتی تو پھر اس کے تقاضوں کی تکمیل صرف اور صرف بدی بن جاتی ہے۔ تمام فطرتی محبتیں پھر گناہ اور معصیت
بن جاتی ہیں اور گناہ و معصیت میں ڈل جاتی ہیں۔ اگر فطرت بالفعل، فطرت بالقوہ کے تحت منظم ہو جائے، اس کے تابع ہو جائے اور مغلوب ہو کر شرعی اصولوں کے مطابق فطرت بالفعل فروغ پانے لگے تو پھر اصول مال، اصول دولت کا تقاضا بھی نیکی بن جاتا ہے۔ نفسانی خواہشات کی تکمیل نکاح کی صورت میں نیکی بن جاتی ہے۔ فطرت بالقوہ کے تغلب اور فطرت بالفعل کی مغلوبیت اور فطرت بالقوہ کے تحت فطرت بالفعل کے منضبط اور منظم ہونے کو قرآنی اصطلاح میں تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور اس کے برعکس صورت کو تخریب نفس کہتے ہیں۔ قرآنی اصطلاح میں اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے جو فطرت بالفعل کے تقاضوں کی تکمیل چاہتا ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے جو فطرت بالقوہ کے تقاضوں سے اپنی شناخت پاتا ہے۔ نفس امارہ برائی کی نمائندگی کرتا ہے اور انسان کو ہر لمحہ برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس برائی کا زبردست میلان رکھنے والا ہے۔ یہی نفس امارہ جب فطرت بالقوہ کے تحت منضبط اور منظم ہوتا ہے تو پھر یہ نفس مطمئنہ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ نفس امارہ نیکی اور بدی کے امتیاز کی صورت میں نفس ملہمہ میں بدلتا ہے، پھر نیکی اور خیر کے فروغ کے باعث یہ نفس ملہمہ میں بدل جاتا ہے، اور پھر انسان میں نیکی اور تقوی کے دوام اور قرار پا جانے کے بعد یہ نفس مطمئنہ میں بدلتا ہے۔ جب یہ نفس ہر حال میں خدا سے راضی ہو جاتا ہے تو یہ نفس راضیہ میں بدل جاتا ہے۔ جب ذات حق اس نفس سے راضی ہو جاتی ہے تو یہ نفس مرضیہ میں بدل جاتا ہے۔ اسی مقام پر پہنچ کر انسان اپنی زندگی کے مقصد رضا الہی کو پا لیتا ہے۔ بندہ اس درجہ پر پہنچ کر انسان مرتضیٰ بن جاتا ہے اور مقام مرتضیٰ اور نفس کاملہ کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ اب اسے اپنے مولا کی جانب سے ندا آتی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ہے بندے میرے محبوب بندوں میں شامل ہو جا اور میری پرسکون جنت میں آ جا۔ حاضرین گرامی قدر، انسان کی زندگی نیکی سے بھی عبارت ہوگی یا بدی سے معروف ہوگی، یہ دو ہی صورتیں ہیں۔ اگر یہ انسان بدی کی راہ پر چلے تو چلتے چلتے اس کی پستیوں تک یہ پہنچ جاتا ہے اور یہ انسانی معاشرے میں فرعون، حامان، نمرود، شداد اور یزید کا روپ دھار کر نمایاں ہوتا ہے۔ اگر یہ نیکی پر چلے اور چلتے چلتے یہ اخلاق انبیاء کا حامل ہوگا، کردار اصفیاء کی علامت بن کر ظاہر ہوگا، اولیاء اور مقربین کی خصائل کا حامل ہوگا، یہ اپنے زمانے کا کبھی ابو بکر ہوگا، کبھی عمر ہوگا، کبھی عثمان ہوگا، کبھی علی بن کر ظاہر ہوگا، کبھی درجہ بدرجہ جنید بغدادی ہوگا، کبھی سری سختی ہوگا، بایزید بستامی ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، سیدنا علی بن عثمان اجویری ہوگا، معین الدین چشتی ہوگا، فرید گنج شکر ہوگا، اور عام اور نیک پارسا لوگوں کے روپ میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے کہ انسانی زندگی میں دو ہی کردار ہیں اور یہ دو ہی حقیقتیں ہیں۔ اصلاً دو ہی طرح کے انسان اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، یا صالح ہوتے ہیں یا بد ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی کے دو ہی راستے ہیں اور زمانے کی عملی حقیقتیں بھی دو ہی ہیں، ایک خیر ہے، ایک شر ہے، ایک نیک ہے، ایک بد ہے، ایک اچھا ہے، ایک برا ہے، ایک خوش خلق ہے، ایک بد خلق ہے، ایک بد کردار ہے، ایک با کردار ہے، ایک مہربان ہے، ایک ظالم ہے، ایک مشفق ہے، ایک بے رحم ہے، ایک عالم ہے، ایک جاہل ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ایک پیکر خیر ہے اور ایک پیکر شر ہے، ایک موسیٰ ہے، ایک فرعون ہے، ایک حسین ہے، ایک یزید ہے۔ اس کائنات کا کل جرید عالم اپنے اوپر ابھرنے والے اسی نقش دوام کی گواہی دیتا ہے۔ موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پرید۔ اس زندگی میں انسان نے صدق کو اپنانا ہے یا کذب کو، سخاوت کو اختیار کرنا ہے یا بخل کو، عدل کو اپنانا ہے یا ظلم کو، تقوی کو اپنے وجود میں سجانا ہے یا کفر و نافرمانی کو، امانت سے اپنی حیات کو آباد کرنا ہے یا بددیانتی کی علامت بننا ہے، شجاعت کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے یا بزدلی کو، حلم و بردباری کو اپنا خلق بنانا ہے یا غیظ و غضب کو عفت و پاکیزگی کی زندگی گزارنی ہے یا بے شرمی و بے حیائی کی اخلاص کو اپنے عمل کی قوت بنانا ہے یا ریا و نمود و نمائش کو
دوسروں کے لیے خود کو پیکرے ایثار بنانا ہے، یا حرص و طمع میں سر پا ملوث صنم اور بت حق گوئی کو اپنی زندگی کی شناخت بنانا ہے، یا غیبت و بد گوئی کو خودداری کو اپنی حیات کا عنوان بنانا ہے، یا زمانے کی ہر ذلت خاری کو اپنے نام کرنا ہے، اپنی نعمتوں کو مسلسل محنت و جد و جہد کر کے بڑھانا ہے، یا دوسروں کی نعمتوں پر حسد کر کر کے ہر روز مرنا ہے، توکل کو اپنا سامان زیست بنانا ہے، یا دوسروں سے بغض و کینہ کو عفو کو اپنی شخصیت کا حسن بنانا ہے، یا ظلم و برائی کو وعدہ و عہد کی پابندی کو اپنی عادت و حیات بنانا ہے، یا وعدہ خلافی کو تواضع اور انکساری کو اپنی حیات میں دوام بخشنا ہے، یا کبر و غرور کو شکر گزاری سے اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے، یا نافرمانی اور ناشکر گزاری سے ملوث بندہ رذیل۔ غرضے کے زندگی دو حقیقتوں میں بٹتی ہے، مگر ہے انسان اثر تجھے اپنی حیات و زیست میں انتخاب عمل، انتخاب خلق، انتخاب کردار کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ تم کس حقیقت کے ساتھ ہو، تم کس عمل کو اپنانے والے ہو، تم کس خلق کے خود کو حامل بنانا چاہتے ہو، تم کس کردار کو اپنی شخصیت کی پہچان اور عنوان بنانا چاہتے ہو۔ ہے انسان اثر اگر راست بازی کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے نفس کی خواہشات سے بالا تر ہو جا، قرآنی محکم قضا کو اختیار کر لے، اس لیے کہ تیری زندگی کا مقصد تیرے خالق، تیرے مولا، تیرے پروردگار نے خود متعین کر دیا ہے۔ وردوان من اللہ اکبر، وردوان من اللہ اکبر۔ تو اپنے فیصلے میں اسی کی طرف لوٹ آ جس کی طرف سے تو آیا ہے، اور جس کی طرف تمہیں پلٹ کر یہاں سے جانا ہے۔ تیری حیات کی ساری حقیقت وہیں سے شروع ہوتی ہے اور وہیں جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے تیری زندگی کو ان دو قوتوں میں، ان دو کرداروں میں، ان دونوں راستوں میں، ان دونوں منزلوں میں، ان دونوں مقصدوں میں جو چیز تمہیں اقرب اللہ کر دے، جو احب اللہ کر دے، اس کو تم اپنے لیے منتخب کر لو، اسی کے ہو جاؤ جس کا کل زمانہ ہو چکا ہے، اسی رب کے ہو جاؤ جس کا سب ہے، اسی کی تلاش میں کھو جاؤ، زندگی کی ساری حقیقتوں کو پا جاؤ گے۔ تم ہر ایک کی تلاش چھوڑ کر صرف اور صرف ایک کی تلاش میں گم ہو جاؤ، اور ایک ہی کی تلاش کو پا کر سب کو تم تلاش کر لو گے۔ یہی سب سے بڑی حقیقت حیات ہے، اور یہی سب سے بڑا مقصد حیات ہے۔ ہماری حیات کی ہر عبادت بھی اسی کی تلاش کے لیے ہے، اسی کی رضا کے لیے ہے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اور بازبان اقبال ہم یوں کہیں گے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، لباس مجاز میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔